السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے، کیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب السلام میں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بقتل الوزغ وسماہ فویسقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو بعض روایات میں وزغ کو قتل کرنے کے بارے میں اجر اور ثواب کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو وزغ، جس کو ہم چھپکلی یا کرلا یا کوئی اس طرح اپنے علاقائی زبان میں کہتے ہیں، اس کو مارنا سنت ہے اور باعث اجر اور ثواب بھی ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وزغ چھپکلی کو قتل کرنا سنت ہے اور اس میں اجر عظیم بھی ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں بھی اس کی ایک قسم ہے۔ عربی میں وزغ کا ترجمہ سام، ابرص اور مختلف معنی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ چھپکلی بھی وزغ ہی کی ایک قسم ہے اور اسے وزغ سے نکال دینا یہ درست نہیں ہے۔ وزغ کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق پن اور موذی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تاکہ نوع انسانی کو اس کی ایذا سے بچایا جائے۔ کتنے ہی ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی اور اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں بتلایا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونکے مارتی تھی۔ تو اس روایت میں چھپکلی کی فطرت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سانپ اور بچھو کی فطرت ڈنگ مارنا ہے، چھپکلی کی فطرت بھی اہل ایمان کی عداوت اور ان کے ساتھ بغض کا اظہار ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چھپکلی کو مارنے کی علت کا بیان نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، کیونکہ جس چھپکلی نے پھونکے ماری تھیں وہ نہیں ہے جسے آج ہم قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔